آئیے بلا تاخیر کے دعوت اسٹیج دیتے ہیں حضرت علامہ مولانا صفوان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالی کو تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز مکرم و معزز علماء کرام، شعراء عظام، قابل قدر سامعین اور ہم سب کی باتوں کو یکے بعد دیگرے پردے سے سماعت فرما رہی میری باحیا اور پاکیزہ مائیں اور بہنیں، یقیناً یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور یہ حسین کے دیوانے، اہل بیت کے دیوانے بہت دیر سے نیند کو قربان کر کے، اپنی راحت و آرام کو قربان کر کے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور زندہ دلی اور بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں صحیح معنوں میں ہم حسین والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے وفا کرنے والے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کے معنی حرمت کے ہیں، عزت کے ہیں، عظمت کے ہیں۔ محرم کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کی اپنی ایک الگ شان ہے، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اس کو رب نے عزت دے کے سل کر دیا ہے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، اور انہی مہینوں میں حرمت والوں میں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عزت والا، حرمت والا، مقام و مرتبہ والا، اور یہ مقام رب نے دی ہے، یہ عزت رب نے دی ہے، یہ عظمت رب نے دی ہے۔ لارڈ کے طرف سے اسے عزت ملی، گاڈ کے طرف سے اسے ایک پہچان ملی، ایشور کے طرف سے، پرمیشور کے طرف سے اسے حرمت کی چھاپ ملی، اور وہ سسٹینر، وہ کریٹر جس نے پوری دنیا کو کریٹ کیا، جس نے پورے سنسار کی کریشن کی، جس نے پوری دنیا کی تخلیق کی، اسی رب نے، اسی لارڈ نے، اسی گاڈ نے، اسی سسٹینر نے جو پوری دنیا کو سسٹین کرتا ہے، جو پوری دنیا کا پالنہار اور پروردگار ہے، اس رب نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، عظمت والا مہینہ بنا دیا، ریسپیکٹفل، آنوریبل، ایڈمائربل، پریزبل مہینہ اس مہینے کو بنا دیا ہے، اور ہر ایک کو یہ پیغام دے دیا گیا، ہر ایک کو یہ سندیش دے دیا گیا، اے امت مسلمہ کے جیالو، اے حسین کے دیوانوں، اے فاطمہ کے دیوانوں، یاد رکھا جائے یہ مہینہ جس مہینے میں حضرت حسین کو شہادت نصیب ہوئی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو عزت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی شان نرالی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہچان نرالی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی چھاپ نرالی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب نے عزت دے دی ہے، اور جو اس مہینے کی عزت کو سمجھے، جو اس مہینے کی عزت کو بحال کرے، جو اس مہینے کی ناقدری نہیں کرے، جو اس مہینے کی بے عزتی نہیں کرے، جو اس مہینے کی پامالی نہیں کرتا ہے، اس مہینے کی عزت کو بجا لاتا ہے، ریسپیکٹفل اس مہینے کے تئیں ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھا جائے جو اس مہینے کی عزت
عزت کرے گا رب اس کی عزت کرے گا، رب اسے ایڈمائربل اور پریزیبل بنا دے گا، رب کی نگاہوں میں عزت والا ہوگا، رب کی نگاہوں میں شان والا ہوگا، رب کی نگاہوں میں جان والا ہوگا، رب کی نگاہوں میں الگ پہچان والا ہوگا۔ اور آج کا یہ مجمع، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اجلاس یہ بتاتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو محرم الحرام کی عزت کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو محرم الحرام کی شان بجا لانے والے ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے محرم الحرام کی تائید کی ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے محرم الحرام کو حرمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے محرم الحرام کو ایڈمائربل کی نگاہ سے اور پریز کیا ہے اور اسے سراہا ہے۔ تو یاد رکھا جائے وہ اللہ جس نے محرم کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، وہی اللہ محرم کے مہینے کی عزت کرنے والوں کو عزت دے دیتا ہے اور اسے ریسپیکٹ فل بنا دیتا ہے۔ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام نوجوان یہ حسین کے دیوانے، یہ حسن کے دیوانے، یہ اہل بیت کے دیوانے، یہ رسول کے دیوانے، یہ شہدائے کربلا کے دیوانے، یہ وہ ہیں جنہوں نے محرم الحرام کی لاج رکھی ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے اور انہوں نے محرم کے مہینے کی لاج رکھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کی سعادت کی ہے، اپنے ایمان کو سلامتی بخشنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی ہے، بلکہ جب انہوں نے دیکھا معاشرے میں شراب نوشی بڑھ رہی ہے، انہوں نے دیکھا معاشرے میں ڈھول اور تاشے کا نظام آ رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں تعزیت داری کا نظام بڑھ رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے نوجوان حسن کے نام پہ، حسین کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ محرم کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں یہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، چھڑکتے ہیں، کمر لچکاتے ہیں، اس مہینے کی بے عزتی اور پامالی کرتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو چند نوجوان ہیں، میں انہیں عزت، میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی ہمت و حوصلہ کو سراہتا ہوں۔ واقعی یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کی صفائی کی کوشش کی ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے معاشرے سے برائیوں کو پھینکنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے معاشرے سے برائیوں کے قلاقمہ اور اس کی بےخبری کی کوشش کی ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک، ایک مدت تک، ایک زمانے تک، ایک پیریڈ تک، ایک ڈیوریشن تک دیکھا کہ معاشرے میں شراب کا نہ زبان اور نوجوان شراب پیتا اور حسن حسین کے نام کے نعرہ لگاتا ہے، نوجوان ہمارا شراب پیتا اور ڈھول پیٹتا ہے، نوجوان ہمارا شراب پیتا اور ڈی جے پہ ناچتا اور تھرکتا ہے، یہ دیکھتے رہے۔ لیکن یہ حسین کے دیوانے تھے، یہ حسینی تھے، یہ حضرت حسین کو ماننے والے تھے، یہ محرم الحرام کی عظمت کو بجا لانے والے تھے، اس لیے آج ان کی غیرت جوش میں آئی، ان کی حمیت جوش میں آئی اور انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کر دیا اور بہت ہی قلیل مدت میں صرف 3 دن کی محنتوں کے بعد یہ عظیم الشان پروگرام وجود میں آیا ہے۔ یقیناً یہ ان کی برکتوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا اور اسٹرگل کا نتیجہ ہے کہ آج یہ عظیم الشان پروگرام ہم سب کے سامنے ہے، جو یہ پروگرام بتا رہا ہے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم محرم الحرام کی عظمت کرنے والے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں یہ وہ نوجوان ہیں جن کا شجرہ اصحاب کہف سے ملتا ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف بھی یہ وہ نوجوان تھے جنہیں ایمان بچانے کی فکر دامن گیر ہوئی تھی۔ دقیانوس بادشاہ انہوں نے اس کے ایمان پہ آکرمن کیا تھا، اٹیک کیا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ چاہا تھا اصحاب کہف کے قلوب سے ایمان نکال دیا جائے، اصحاب کہف کے دلوں سے ایمان کی چنگاری ختم کر دی جائے، اصحاب کہف کے دلوں سے اللہ اور رسول کی محبت ختم کر دی جائے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے، وہ مرتد باقی رہے، اللہ سے دور ہو جائے، رسول سے دور ہو جائے۔ ایسے وقت میں اصحاب کہف نے ایک غار میں پناہ لی تھی، غار میں
اس غار کو ایمان بچانے کا سینٹر بنایا تھا، اس غار کو ایمان کی حفاظت کا ایک قلعہ قرار دیا تھا، اس غار کو ایمان کی سالمیت کا ایک سینٹر اور قلعہ قرار دیا تھا۔ اسی طریقے سے جب یہ نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، ان نوجوانوں نے جب دیکھا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں شراب کے ذریعے سے حملہ، کہیں ڈی جے کے ذریعے سے حملہ، کہیں گانے کے ذریعے سے حملہ، کہیں ڈھول اور تاشے کے ذریعے سے حملہ، کہیں محرم خرافات کے ذریعے سے حملہ، کہیں محرم رسم و روایات کے ذریعے سے حملہ۔ یہ دیکھے ہر طرف سے حملے، اوپر سے حملے، نیچے سے حملے، اور دائیں بائیں سے حملے، شیطنت کے طریقے سے حملے، ابلیسیت کے طریقے سے حملے، طاغوتی سسٹم اور طاغوتی اور ابلیسی نظام کے ذریعے سے حملے۔ جب انہوں نے دیکھا ہر طرف سے حملے تو انہوں نے بھی ایک قلعہ بنایا ہے، انہوں نے بھی ایمان کی حفاظت کا ایک سینٹر بنایا ہے، اور وہ سینٹر آج یہ عظیم الشان پروگرام کی شکل میں۔ جس طرح اصحاب کہف کو ایمان بچانے کی فکر دامنگیر ہوئی تو کہف میں غار میں جا گھسے اور وہاں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارے نوجوان جب انہوں نے دیکھا ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بچے اور بچیوں کا ایمان، ماؤں بہنوں کا ایمان خطرے میں ہے، ایسے وقت میں ان لوگوں نے یہ پروگرام کو اصحاب کہف کے غار کی شکل دے دی جیسے ایمان بچایا جا سکے۔ اور یہاں علماء آئے، شعراء آئے، بڑے بڑے نامور حضرات آئے جو ایمان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، ایمان کو گرما دینے کی بات کر رہے ہیں، ایمان کو انرجی دینے کی بات کر رہے ہیں، ایمان کو پاورفل اور ایمان کو اسٹرونگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایمان کو تر و تازہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہر ایک نے وہ باتیں کی ہیں جو ہمارے ایمان کو محفوظ کرے گی، جو ہمارے ایمان کو انرجی دے گی، جو ہمارے ایمان کو ڈوز دے گی، جو ہمارے ایمان کو خوراک دے گی، جو ہمارے ایمان کو پاور دے گی، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گی، جو ہمارے ایمان کی سالمیت رکھے گی، جو ہمارے ایمان کو سرکشا دے گی، اور جو ہمارے ایمان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی، اور جو ہمارے ایمان کو سیفٹی دیتی چلی جائے گی۔ تو وہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ عالیشان پروگرام منعقد کیا ہے، یقیناً یہ اصحاب کہف کی اولاد ہیں، ان کا شجرہ اصحاب کہف سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا نوجوانوں مایوس مت ہونا، حالات کبھی تمہارے خلاف بھی ہوں گے، کل جب صبح ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چیمی گوئیاں کریں گے، جو تمہاری ہمتیں توڑنے کی کوشش کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ تمہارے پروگرام میں خامیاں نکالی جائے، غلطیاں نکالی جائے۔ تو ایسے وقت میں اے نوجوانوں ہمت مت ہارنا اور نا امید مت ہونا، نراش مت ہونا، اور اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا بلکہ بلند رہنا، باہمت رہنا اور اولو العزم رہنا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں رب نے قبول کر لیا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے صدقے تمہیں رب نے حضرت حسن و حسین کی شہادت کے صدقے قبول کر لیا ہے اور تم مقبول ہو چکے ہو۔ آئندہ ہر سال تم اس طریقے کے پروگرام آرگنائز کرتے رہو گے اور اصلاح معاشرہ کا یہ بیڑا اپنے سروں پہ اٹھاتے رہو گے، اور ملت کے تمام افرادوں کے ایمان کی عزت اور سلامتی کی بات کرتے رہو گے۔ اب میں بتاتا چلوں، مجھے جو اصل موضوع دیا گیا تھا سیرت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے صدقے نامعلوم پورے دنیا بھر میں اس مہینے میں بے شمار پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں، بے شمار خطبہ ادبا شعراء آتے ہیں اور ان کی شان میں پڑھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی سیرتوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے اسٹرگل کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کے تگ و دو کرنے کو، ان کے تگ و تاز کرنے کو یاد کرتے ہیں میدان کربلا کو، یاد کرتے ہیں ان کی بچپن کی سیرت کو۔ تو
حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی کہ حضور سجدے میں ہوتے تو پھر وہ سجدے سے قیام نہیں فرماتے کہ کہیں حسن و حسین زمین پہ گر نہ جائے اور انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ لہذا ان کی ولادت کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہوتا ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک بھیانک ڈراونا ڈیرفل خواب دیکھتی ہیں۔ خواب یہ دیکھتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جا پہنچا۔ وہ ڈری ہوئی پریشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس واقعے کا، اس خواب کا تذکرہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی میرے بیٹی کے گھر حضرت فاطمہ کے گھر ایک لختے جگر پیدا ہوگا، ایک لڑکے کی ولادت ہوگی۔ یہ خواب وہی بتاتا ہے، یہ ڈریم وہی بتاتا ہے، یہ سپنا اسی طرف انڈیکیٹ اور اشارہ کرتا ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے کہ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ حضور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے کوچ کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند جیسے چمکتے چمکتے آفتاب و مہتاب اور پھول جیسے کھلتے ہوئے حضرت حسین کو کپڑے میں لپیٹے ہوئی وہ اپنے گود میں لیے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور بوسہ دیتے ہیں اور پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے، اے چچی یہ بچہ آپ کی خابیر کا تعبیر ہے۔ آپ نے جو ڈراونا خواب دیکھا تھا، بھیانک خواب دیکھا تھا، جس خواب نے آپ کو ڈرا دیا تھا، چونکا دیا تھا، یہ بچہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ آپ کا خواب یہی بچہ ہے، یہ حسین یہ آپ کا خواب ہے، اب یہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کی ولادت ہو چکی ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاڈو پیار فرماتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر دیتے اور پھر تہنیک فرماتے۔ تہنیک جو کہ عام طور پر آج تمام لوگ اس سے بالکل آری ہیں، پتہ نہیں تہنیک کسے کہتے ہیں، علماء طبقہ صحیح سے جانتا ہے تہنیک کسے کہتے ہیں، لہذا وقت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے، علماء طبقہ سے رجوع کیجئے اور پوچھئے تہنیک کسے کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہنیک کی اور پھر اچانک سڈنلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آنسوؤں سے بھر آئے، آپ افسردہ ہو گئے۔ ابھی آپ مسرت و شادمانی کے عالم میں تھے، ابھی آپ فرحت و انبساط کی کیفیت میں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، آپ افسردہ رنجیدہ کبیدہ خاطر ہو گئے۔ وہی چچی ام فضل پوچھتی ہے، اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ What's reason behind it؟ معاملہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آخر ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل ہنس رہے تھے، چہرہ جھمک رہا تھا، خوشی سے چہرہ کھل رہا تھا، اور ابھی آپ کے چہرے پہ غمی کے آثار اور ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی پہلی مرتبہ جو میں نے حسین کو دیکھا تھا تو ان کی ولادت کی خوشی ہوئی تھی، لیکن جب دوسری مرتبہ میری نظر حضرت حسین پہ پڑی ہے تو پھر مجھے وہ میدان کربلا یاد آیا ہے، مجھے میدان کربلا میں شہادت کا منظر یاد آیا ہے، مجھے میدان کربلا کا نقشہ یاد آیا ہے کہ میری امت کے چند لوگ، میری امت کے چند افراد، میری امت کے ایک جماعت، میری امت کے ایک ٹیم، میری امت کے ایک گروہ میرے اس نواسے کو، میرے اس حسین کو اپنے
اپنے ہاتھوں سے شہید کر دے گی. اسی نقشے نے میرے آنکھوں میں آنسو بھر لایا ہے. اسی نقشے نے میرے چہرے کو افسردہ، رنجیدہ، کبیدہ خاطر کر دیا ہے. میں کیوں نہ روؤں؟ میرا حسین شہید ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس قدر آپ کو اپنے نواسہ سے محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ٹچ ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے مس ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین کو اٹھاتے اور بوسہ دیتے ہیں. اپنے پیارے لب حضرت حسین کے لب پہ رکھتے ہیں اور لاڈو پیار فرماتے ہیں. اور اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اس وقت ایک جملہ ایسا ارشاد حضور نے فرمایا ہے جسے علماء نے محفوظ کیا ہے، جسے مورخین نے کتابوں میں محفوظ کیا ہے. سیرت لکھنے والوں نے اپنی سیرتوں میں محفوظ کیا ہے. علماء نے، مفسرین نے اور تفسیر بیان کرنے والے لوگوں نے، طلبہ نے، ہر ایک نے محفوظ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین کے بارے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اس وقت آپ نے فرمایا، اے اللہ یہ مجھے عزیز ہے، تو اسے عزیز رکھ. This is dearest to me, make it dearest to you. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ یہ بچہ مجھے محبوب ہے، اس بچے کے تو اپنے لیے محبوب بنا لے. یہ تاریخی جملہ تھا، یہ جملہ تھا جو انقلاب برپا کر دینے والا جملہ تھا. اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے پیار اور محبت تھی کہ آپ کا قدم حضور کے سینے مبارک سے ٹچ ہوتا. کوئی بات نہیں. کیسا سینہ؟ وہ سینہ جس پہ قرآن اترا، وہ سینہ جس پہ اللہ کا کلام اترا، وہ سینہ جس کو اللہ نے کشادہ کر دیا، وہ سینہ جس سینے میں غریبوں کے تئیں محبت، وہ سینہ جس سینے میں مسکینوں کے تئیں محبت، وہ سینہ جو ہر ایک کے درد سے بھرا ہوا تھا. ایسے سینے سے حضرت حسین کا قدم ٹچ ہوتا ہے، لیکن حضور کو ملال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ادھر ادھر کا بچہ نہیں تھا، وہ بچہ آج کل کا بچہ نہیں تھا. وہ ایسا بچہ تھا جو نواسہ رسول تھا، وہ ایسا بچہ تھا جو شہید ہونے والا تھا. اس لیے حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں کہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھتے ہیں کہ دونوں کی عین خطبے کے وقت مسجد نبوی میں انٹری ہوتی ہے. دونوں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کنڈیشن یہ ہے، سچویشن یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ دونوں گرتے پڑھتے آگے بڑھ رہے ہیں. کبھی گرتے ہیں پھر سنبھلتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حضور کی نظر دونوں پہ اچانک پڑتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا بند کر دیتے اور منبر رسول سے نیچے اترتے اور اپنے دونوں نواسے کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھاتے، بوسہ دیتے اور اپنے نبوت کے لب، اپنے پیارے اور محبوب لب کو دونوں نواسے کے لبوں پہ ڈالتے اور محبت فرماتے، الفت فرماتے اور ان دونوں کو منبر کے دونوں پہلو پہ بٹھا دیتے. اور اس وقت بھی ایک تاریخی جملہ فرماتے، جس سے اس وقت حضور جو تاریخی جملہ فرما رہے ہیں وہ جملہ ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں، مالداروں سے نہیں، آج کے دنیا کے افرادوں سے نہیں. اس وقت وہ جملہ حضور اپنے دیوانے سے، اپنے شہدائی سے، اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرماتے ہیں، صحابہ کی پاکیزہ پوتر اور مقدس جماعت سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال، تمہارے مال اور دولت اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش کا سامان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے کس قدر پیار اور کتنی محبت تھی کہ جمعے کا خطبہ ترک کر دیتے،
منبر رسول سے اترتے اور اس کے بعد ان دونوں کو دونوں پہلو میں بٹھاتے اور پیار فرماتے. یہ دونوں نواسے کی شان تھی، یہ دونوں نواسے کی پہچان تھی. اور اتنی نہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ سوار کیے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرات ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ حالت یہ ہے، سچویشن یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ نبوت کے کندھے پہ، اس کندھے پہ جس کندھے پہ نبوت کی ذمہ داری ہے، ہاں میں صحیح سے بول رہا ہوں، اس کندھے پہ جس کندھے پہ بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے، اس کندھے پہ جس کندھے پہ قرآن کی ذمہ داری، حدیث کی ذمہ داری، تمام مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، تمام دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہے. اور اس کندھے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسا حضرت حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں کہ عمر کہتے ہیں نعم المرکب، حضور کتنی بہترین سواری ہے. تو حضور کہتے ہیں عمر یہ نہیں دیکھتے نعم الراکب، سوار کتنا عالی شان ہے. تمہیں نظریہ آتی ہے کہ سواری کتنا عالی شان ہے؟ تمہیں صرف میں نظر آتا ہوں، صرف سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا کہ میرے کندھے پہ سوار کون ہے. میرے کندھے پہ کربلا کا شہید سوار ہے، میرے کندھے پہ وہ سوار ہے جنہوں نے باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. میرے کندھے پہ سوار وہ ہے جنہوں نے حق گوئی و بے باکی کی بات کی ہے. میرے کندھے پہ سوار وہ ہے جس نے نانا کی شریعت میں چینجنگ کو برداشت نہیں کیا ہے. ہاں میرے کندھے پہ سوار وہ ہے جس نے یزید سے برسر پیکار ہونے کی بات کی ہے. ہاں نبوت والے کندھے پہ وہ حسین سوار ہے جس سے حضور کو بے پناہ الفت و محبت ہے. یہ ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت اور پیار. پھر اب ہمیں آپ سے پوچھنا ہے، وقت بہت کم ہے، مجھے آپ چند نوجوانوں سے پوچھنا ہے. اب بتائیے، ایسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی اور اس قدر چہیتے اور لاڈلے اور پیارے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو قدم قدم پہ جسے آپ سنبھالتے ہیں اور اپنے سینے مبارک پہ، کندھے مبارک پہ اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، بار بار لاڈو پیار فرماتے ہیں. کیا محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کی دھجیاں اڑائی جائے گی؟ کیا محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کا مذاق سڑکوں پہ اڑایا جائے گا؟ کیا محرم کے مہینے میں ان کی وہ شہادت جو میدان کربلا میں انہوں نے دی تھی، دشمنوں کے نرغے میں دی تھی، تلواروں کے سائے میں دی تھی اور تیروں کے سائے میں دی تھی، کیا ان کی شہادت کا صلہ یہ ہوگا کہ ان کے شہادت کے نام پہ ہمارا یہ نوجوان ناچے گا، گائے گا، تھرکے گا، کمر لچکائے گا اور گنجریوں کی صفت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا یہی حضرت حسین کی شہادت کا صلہ ہے کہ ان کے شہادت کے نام پہ 10 محرم الحرام کے دن اور 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ان کے شہادت پہ نام پہ نوجوان ناچے گا، تعزیہ بنائے گا اور رسم و روایات میں، خرافات میں الجھ جائے گا؟ کیا یہی ان کی شہادت کا کارنامہ ہے؟ کیا یہی ان کی شہادت کا میسج ہے؟ کیا یہی ان کی شہادت کا پیغام ہے؟ نہیں، ان کی شہادت کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک سڑکوں پہ رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے اور ڈھول کے صدمے، تاشے کے صدمے، ناچ گانے کے صدمے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لایا جائے. نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. This is not justice, this is injustice. یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. اس لئے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، وہ نوجوان چاہے جہاں کی بھی ہوں جو حضرت حسین کے نام پہ ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں،
گاتے ہیں، ڈی جے کا انتظام کرتے ہیں، شراب پیتے اور پلاتے ہیں، معاشرے کو بدنام کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، تھنکنگ کرنی چاہیے، وہ تھاٹ کرے، وہ سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ اپنی پوزیشن گھٹا رہا ہے، وہ اپنی حیثیت گھٹا رہا ہے، وہ اپنی اسٹیٹس گھٹا رہا ہے، وہ اپنی اوقات گھٹا رہا ہے۔ وہ دنیا میں ناچنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ دنیا میں ڈی جے پہ تھرکنے اور کمر لچکانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ دنیا میں شراب پی کے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی کے نعرے لگانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس لیے آیا تھا تاکہ منکرات کو روکے، وہ اس لیے آیا تھا تاکہ ناچ گانوں کا قلع کما کرے، ہاں وہ اس لیے آیا تھا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صحیح مقصد لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، اس لیے آیا تھا۔ جب میرا نوجوان محرم میں ناچتا ہے بڑا درد ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ کنجریوں کی صفت اختیار کر رہا ہے، کنجریوں کا کام کر رہا ہے، طوائفوں کا کام کر رہا ہے، وحشیاؤں کا کام کر رہا ہے، رقاصاؤں کا کام کر رہا ہے، کوٹھا پہ رہنے والی لڑکیوں کا کام کر رہا ہے، ضمیر فروش خواتین کا کام کر رہا ہے، جن کا کام ہے ضمیر فروشی کرنا، جن کا کام ہے بے عزتی کرنا، جن کا کام ہے اپنے جسم کو بیچنا، جن کا کام ہے لوگوں کے مجمع میں ازدحام میں ناچنا گانا تھرکنا اور اریاں ہو جانا، فحاشی کا نظام برپا کر دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ نوجوانوں تم بڑے ہو، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہاری عظمت بڑی ہے، تمہارا مقصد تخلیق سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تم ناچنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو، تم تھرکنے کے لیے ڈی جے پہ نہیں آئے ہو، تم محرم میں ڈی جے پہ کمر لچکانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم محرم میں ماؤں بہنوں کی بے پردگی کے واسطے نہیں آئے ہو۔ جب نوجوان ناچتا ہے ماؤں بہنوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے جو نوجوانوں کو دیکھتی ہے، جب نوجوان ناچ رہا ہوتا ہے آدھا پینٹ اس کے سطر پہ ہوتا ہے آدھا نیچے ہوتا ہے، وہ بالکل عریاں اور فحاشی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے شہادت حسین کا مقصد، یہ نہ شہادت حسین کا مقصد ہے، نہ تمہارے مقصد تخلیق کا مقصد ہے۔ میں بتاتا ہوں مقصد تخلیق کا مقصد، شہادت حسین کا مقصد کیا ہے۔ شہادت حسین کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ باطل کے سامنے جم جانا، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جانا، اور شریعت میں چینجنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ کوئی چینجنگ کرے تو اسے چینجنگ نہ کرنے دینا، اس راستے میں شہادت ہو اسے نوش فرمانا، یہ شہادت حسین کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد ایک اور ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس سچویشن جس کنڈیشن میں رہو، جس حالت میں رہو، تیروں تلواروں کے سائے ہو، تیروں تفنگوں کے سائے ہو، بموں کے برسات ہو اور نیزوں کی برسات ہو، ایئر کرافٹ سے حملے ہو رہے ہو، میزائلوں سے بارش ہو رہی ہو، ایسے وقت میں بھی اگر نماز کا وقت آتا ہے تو تمہیں نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد ہے۔ دیکھو این جنگ کا وقت ہے، دشمنوں کی تلوار لٹک رہی ہے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، نیزوں کے بوچھار ہے، دشمن ہر طرف سے پلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کی شریعت میں چینجنگ نہیں ہونے دی ہے۔ نانا پہ جو نماز اتری تھی اس نماز کی تلواروں کے سائے میں ادائیگی کی ہے، اور نماز پڑھ کے پوری دنیا کو یہ سندیش اور پیغام دیا ہے، اے ناچنے والوں، اے حسین کے نام پہ شراب پی کے یا حسین کہہ کے ڈی جے پہ تھرکنے والوں، سب سے بڑا مقصد شہادت حسین یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کر لی جائے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جائے۔ آخری بات میں بتا کے اپنی بات ختم کروں، اس لیے کہ میرے سامنے حضرت اقدس قاضی رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما چکے ہیں۔ حضرت کی عظیم الشان شخصیت ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں تو لفاظی کر رہا ہوں، جملے بازی کر رہا ہوں،
ان کے سامنے بہت برے کلمات پک رہا ہوں، یہ کہہ لیجئے کہ میں ان کے سامنے کچھ بولنے کے لائق اور قابل نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت کی کرم فرمائی ہے کہ حضرت نے اب تک ٹوکا اور روکا نہیں ہے۔ حضرت کی یہ کرم فرمائی ہے اور حضرت کی مہربانی ہے کہ حضرت نے ابھی تک ہمت و حوصلہ دے رکھا ہے۔ آخری بات بتاتا ہوں، تعزیے کے تعلق سے محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ تعزیہ بنانے کی کوشش میں جھٹ جاتے ہیں اور داہا جسے کہتے ہیں وہ تعزیہ بنانے لگتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تعزیہ تم نے کیوں بنائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے منت مانی ہوئی تھی، میں نے منت مان رکھی تھی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا، میں تعزیہ بنا دوں گا، لہٰذا میں اپنے منت کی تکمیل کر رہا ہوں، میں اپنے منت کو پورا کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ جس منت کی بات محرم الحرام میں کرتے ہیں، اسلام بڑا اونچا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا دین ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمام دینوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ نے ہم سب کے لیے الاسلام کا انتخاب کیا ہے، الاسلام کا سلیکشن اور الاسلام کا جو ہے چوزن کیا ہے، اس لیے یہ بڑا پیارا دین ہے اور اس دین میں وہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں کی ضرورت ایک مرد مجاہد کو پڑتی ہے، ایک مومن کو پڑتی ہے، ایک مسلم کو پڑتی ہے۔ مسلمان محرم کے مہینے میں منت مانتا ہے، تعزیہ بناتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ شریعت میں منت ہے، شریعت نے آپ کا خیال کیا ہے، شریعت نے آپ کی ضرورتوں کا خیال کیا ہے، شریعت نے آپ کی نزاکت کا خیال کیا ہے، شریعت نے آپ کا خیال کیا ہے، آپ منت ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شریعت میں منت ہے، آپ کو چاہیے یہ تھا علماء سے پوچھتے، ائمہ سے پوچھتے، آپ مدرسے جاتے، مسجد جاتے، ان سے پوچھتے کہ میں منت ماننا چاہتا ہوں، بتائیے میں کس چیز کی منت مانوں کہ کس چیز کی منت صحیح ہوگی اور کس چیز کی منت عذاب الہی کی طرف دھکیل دے گی، گرفت کی طرف اور رب کی پکڑ کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، پوچھتے نہیں ہے۔ منت شریعت میں ہے، آپ کو منت ہی ماننا تھا تو آپ نماز پڑھنے کی منت مانتے، آپ نفلی روزہ رکھنے کی منت مانتے، تلاوت کلام اللہ کی منت مانتے، آپ چند مسکینوں کو غریبوں کو کھلانے کی منت مانتے، آپ منت مانتے مدارس و مساجد میں پیسے ڈالنے کی منت مانتے۔ ان تمام چیزوں کی شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے جو ثواب کا کام ہے، ان تمام چیزوں کی منت مانتے، وہ منت صحیح بھی ہوتی اور رب اس پہ راضی ہوتا اور رب ثواب سے نوازتا چلا جاتا۔ لیکن افسوس ہماری جہالت پہ، افسوس ہماری غفلت پہ، افسوس ہماری ظلمت اور اگنورینس پہ کہ آج جہالت کی وجہ سے ہم منت یہ مانتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تعزیے کے منت مان لیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، داہا بنانے کی منت مان لی۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو شخص کو، میں جہاں رہتا ہوں مدھوبنی کے علاقے کھجولی بلاک میں قزیاہی میں، وہاں دو شخص کو میں نے اسی حالت میں پکڑا۔ ان کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ انہوں نے منت مانی ہے اور تعزیہ بنانے کی منت مانی ہے۔ میں ان کو بلا بھیجا، وہ میرے پاس آئے، مسجد میں میں نے انہیں بٹھایا اور پانی وغیرہ پلایا اور ان سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں جو بات آپ سے پوچھتا ہوں صحیح بتائیے گا۔ لہٰذا میں نے پوچھا کہ آپ نے تعزیہ بنانے کی منت کیوں مانی ہے؟ تو انہوں نے حقاً ایمانداری یہ کہا کہ میرے 7 سال سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 اولاد ہیں لیکن 7 سال سے اولاد ہونے کا سلسلہ رک گیا اور تھم گیا تھا، اس لیے میں نے یہ منت مانی۔ میں نے پوچھا اس کی رائے آپ کو کس نے دی، آپ نے اس کے بارے میں کس نے کہا؟ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی نے اور میرے ماں نے بتایا بیٹا اولاد نہیں ہوتی ہے تو تعزیہ بنانے کی منت مان لے، اولاد ہو جائے گی۔
اور حقیقت میں اولاد ہوئی ہے. اس نے کہا ہے اولاد ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں نے تعزیہ بنانے کی جو منت مانی تھی آج میں تعزیہ کمپلیٹ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ تعزیہ کمپلیٹ کر چکے ہو, تعزیہ بنا چکے ہو. 9 محرم الحرام کا یہ واقعہ ہے, 1 دن باقی ہے 10 محرم الحرام کے ہونے میں. میں نے کہا آپ کا تعزیہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن اب آپ کی قربانی کا وقت آ چکا ہے جب آپ اپنے کمپلیٹ تعزیے کو اور اس بد عقیدے کو, اس نظریے کو جو غلط نظریہ ہے, جس میں شرکت ہے, جس میں دوسرے کی شراکت داری اور پارٹنرشپ ہے, اس تعزیے کو آپ منہدم کر دیجئے, ڈسٹرائے کر دیجئے, توڑ دیجئے. تو اس نے کہا میں مکمل کر چکا ہوں, کیسے توڑوں گا؟ میں نے کہا آپ توڑیے, اللہ آپ کی قربانی بہت زیادہ قبول کرے گا. یہ قربانی کا وقت ہے جبکہ آپ کا تعزیہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ ابھی اس تعزیے کو توڑیں گے اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا اور بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا. اور میں نے کہا آپ کی منت جو آپ نے مان رکھی ہے یہ منت بھی پوری نہیں ہوگی اور عذاب الہی میں آپ گرفتار ہو جائیں گے. پھر اس نے کہا میں اگر تعزیہ توڑنے کے لیے راضی ہو جاؤں تو کہیں اسے توڑوں تو کچھ ہوگا تو نہیں, کچھ ہوگا تو نہیں, کچھ مصیبت پریشانی آسمانی آفات آئے گی تو نہیں, کہیں زمین تو نہیں نگل لے گی, آسمان تو نہیں کہیں نگل لے گا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ کہیے ہم جا کے اپنے ہاتھ سے توڑیں گے. پھر اس نے کہا اچھی بات ہے ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ جو لوگ دیکھ چکے ہیں کہ میرا تعزیہ مکمل ہو چکا ہے, کل جو ہے امام باڑہ میں پہنچنے والا ہے, لوگوں کا اس کا انتظار ہے. میں نے کہا لوگوں کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. میں نے کہا لوگوں کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں. لوگوں کے نظر میں بے عزت ہونے کا خدشہ اور اللہ کے نظر میں نامراد ہونے کا خدشہ نہیں. یہ بات اس کے دل پہ اٹیک کی اور اس نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور اس تعزیے کو منہدم کر دوں گا. میں نے کہا جائیے میں پوچھتا رہوں گا. لہٰذا اللہ کا بندہ گیا ہے اور توڑنا شروع کر دیا ہے. میں نے کچھ دیر کے بعد اس کی خبر لی تو پتہ چلا کہ وہ تعزیے کو توڑ چکا ہے, منہدم کر چکا ہے. اس لیے اس بات کو میں اس لیے بولا ہوں کہ جلسے جلوس ضروری ہے, ہونے چاہیے, لیکن ایکشن والا کام کیجئے, پریکٹیکل بھی کیجئے, ایکسرسائز بھی کیجئے. جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو یہ جو خدام شہدائے کربلا ہیں میں ان سے کہوں گا آپ پورے ستر پٹی کا جائزہ لیجئے. ایک محرم الحرام سے گلی کوچوں اور نکروں کو دیکھیے, ایک ایک گھر کی تلاشی لیجئے کہ کہاں رب کی ربوبیت میں شرکت کی کوشش کی جا رہی ہے, کہاں رب کی ربوبیت میں پارٹنرشپ کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہاں عقیدے کو ڈاماڈول کرنے والا تعزیہ تیار ہو رہا ہے. کوشش کیجئے اور اسے جا کے روکنے کی کوشش کیجئے, بڑا فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام باتوں پہ جو اب تک کہی گئی ہیں مجھ سے اور تمام خطبہ سے, ہر ایک کی باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.